اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب نسب الاحترام والاحتشام سورۃ التوبہ کا تعارف عرض کر رہا تھا۔ اس کے اندر کیا کیا مضامین بیان کیے ہیں، پچھلے 2 دروس ہو چکے ہیں، آج تیسرا درس ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک مضمون یہ بھی ہے کہ اہل کتاب پر جزیہ مقرر کرنا۔ ملک پاکستان کے اندر یہ مملکت اسلامیہ ہے تو ٹیکس کون دے گا؟ کافر دے گا، غیر مسلم دے گا۔ اسلامی سلطنت میں ٹیکس جو ہے وہ کافر ادا کرے گا، مسلمان ٹیکس نہیں ادا کرے گا۔ ٹیکس کافر سے لے کے مسلمان کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے گا۔ اور یہاں پر وہ نظام الٹا چل رہا ہے۔ ایک یہ مضمون میں وہ انشاءاللہ میں تفصیل سے پھر عرض کروں گا۔ اور ان کے احبار راہبان نے دین میں جو عقائد باطلہ شامل کر دیے تھے ان کی مذمت کرنا۔ عیسائی یہودی، یہ آج کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جس مذہب کے مذہبی پیشواؤں نے دین کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں موڑ دیا۔ انہاں دا تے بیڑا غرق ہی ہو گیا نا جی، یہودیاں دا عیسائیاں دا، انہاں دا بیڑا غرق ہی ہو گیا، انہاں دے پلے ککھ بھی نہیں رہا۔ ان کے پاس تو اب کچھ بھی نہیں رہا نا، یہ تو برباد ہو چکے ہیں مکمل طور پر۔ اور باقی مذاہب تو ویسے ہی گمراہ ہیں، جہنمی ہے۔ مسلمانوں کے اندر اب یہ بیماری آ رہی ہے۔ یہ چند وہ اللہ کے نیک بندے اور وہ چند ہستیاں ہیں جن کی اللہ لاج رکھے ہوئے ہماری شکلوں کو سلامت رکھے ہوئے ہے، ورنہ آپ اندازہ کریں ہمارے آج جو ہے نا، جو بڑا مولوی وہ کون سمجھا جاتا ہے؟ بڑا پیر وہ سمجھا جاتا ہے جس کی زمینیں زیادہ ہوں، جس کے مرید زیادہ ہوں، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، جس کی گاڑی بڑی ہو، مہنگی گاڑی ہو، بڑا بنگلہ ہو۔ میں اللہ سے ڈر کے عرض کرتا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے، مجھے صرف میرے آقا جی اشارہ ابرو فرماتے، صرف آنکھ کا اشارہ کرتے، کائنات کے سارے خزانے میرے سرکار کے قدموں میں ہوتے۔ اللہ کی قسم سارے خزانے اللہ سونا اپنے محبوب کو ساری کائنات کی صدارت دے سکتا ہے، اختیار دے سکتا ہے، جنت کا حق عطا فرما سکتا ہے کہ میرے محبوب جس کا دل کرے اس کو تو جنت عطا فرما، جنت بھی تیری تو بھی میرا۔ ہاں جی، آقا جی نے پھر یہ اختیار استعمال بھی فرمایا۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، عبد الرحمن جنتی، حذیفہ جنتی۔ ہاں جی، 10 صحابہ کرام کے حضور نے نام لے کر بتایا یہ جنت۔ معراج کی رات جب آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی گئے جنت میں، تو آقا جی فرماتے میں نے اپنے غلام بلال کی جنت میں چلنے کی آواز کو سنا ہے۔ ہاں جی، یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے جی۔ آقا جی اشارہ ابرو کرتے، اللہ کی قسم سارے خزانے آ جانا۔ ہمیں جو یہ منصب دیا گیا تھا اس لیے دیا گیا تھا، جو تیرے پاس ہے وہ مخلوق کو دے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھے عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ دیتا جاتا ہے، محبوب تقسیم کرتے جاتے ہیں۔ یہی پیر کا منصب تھا، یہی استاد کا منصب تھا، یہی مرشد کا منصب تھا۔ وہ علامہ اقبال کا مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ علامہ اقبال کو نا جی ایک پیر ملنے کے لیے آیا، یہ جہاں پہ ہم نے گھر دیکھا ہوا ہے۔ تو پیر صاحب کا جب پتہ چلا مرید کو، تو وہ مرید بھی ملنے کے لیے آ گیا اپنے پیر کو، علامہ اقبال کو۔ اس وقت تھوڑے سی پیری مریدی کے اندر شرم و حیا تھی، اب تو بالکل بے شرمی ہو گئی نا جی، اب تو بالکل حیا، شرم، لحاظ، دید ختم ہو گئی۔ علامہ اقبال بھی بیٹھے ہوئے اور وہ پیر بھی بیٹھا ہوا۔ اس وقت نا جی 10 روپے بہت بڑی چیز ہوتے تھے، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، بہت بڑی چیز تھے 10 روپے۔ وہ مرید نے نا جی اپنے پیر صاحب کو 10 روپے دیے اور دعا کی، پیر صاحب دعا کرو 100 روپے کا قرضہ ہے سر پہ، اللہ تعالیٰ کو اسباب پیدا کر دے۔ علامہ اقبال نے
کسی یعنی سی ہنسی ہنسے، زیر لب ہنسنا اس کو کہتے ہیں ہم، کہ ایسا مسکرانا کہ اگلے کو محسوس نہ ہو، لیکن بھائی پیر ہوئے تو اکھ ہندی تیز نہ ہوئے، کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس نے دیکھ لیا علامہ اقبال ہنسا ہے۔ جب وہ پیر چلا گیا، وہ مرید چلا گیا، تو پیر صاحب کہنے لگے آپ مسکرائے کیوں ہنسے؟ انہوں نے کہا میں ہنس اس لیے رہا تھا کہ جب مرید آیا تھا اس وقت وہ 100 روپے کا مقروض تھا، جب یہاں سے گیا وہ 110 روپے کا مقروض ہو کے گیا، وہ 10 روپے بھی ادھار اٹھا کے لایا تھا کہ میرے پیر صاحب آئے ہیں، ان کی میں نے خدمت کرنی ہے، اور وہ تجھے اس لیے بتا رہا تھا کہ تو ہیلا کر، کو وسیلہ کر۔ پہلے ہمارے بزرگ جو ہے وہ یہی کرتے تھے، ہمارے پیروں کو آپ دیکھ لیں، ان کے پاس کوئی گاڑیاں، کوئی بنگلے، کوئی ایسی، مسجدیں ہوتی تھی، مدرسے ہوتے تھے، مسجد بھی اللہ کے لیے، مدرسہ بھی اللہ رسول کے لیے، یہ 2 چیزیں ہوتی تھی ان کی۔ میں نے یہ نہیں شاید بڑی سے بڑی مسجد ہونی، بڑے سے بڑا مدرسہ ہونا، یہ ان کی سرمایہ تھا، یہ ان کی زندگیاں تھیں۔ لیکن اب جو ہے نا جی اس کے برعکس ہو چکا ہے، اب بینک اکاؤنٹ جس کا جتنا زیادہ ہے وہ اتنا بڑا پیر ہے۔ اگر یہ لوگ ایمان سے یہ لوگ اگر صحیح جو روح ہے پیری مریدی کی، استادی شاگردی کی، عالم کے پاس علم ہے، اس کا حق بنتا ہے وہ علم کو تقسیم کرے اور فی سبیل اللہ کرے، اللہ کے لیے کرے۔ عوام کا حق ہے کہ اس سے علم حاصل کرے، اس کی خدمت کرے۔ ہم نے یہ نظام ہی ختم کر دیا۔ اس کا حق تھا کہ یہ اپنا علم تقسیم کرتا، اس کا حق تھا اس کے گھر پہ نظر رکھتے کہ اس کے گھر میں آنڈی پکی ہے، اس کے گھر میں خیر صلاح ہے۔ اچھا جی، جب انہوں نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی، انہوں نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی جناب، پھر ویکھ لو ہن کی حشر ہویا پیا جے۔ ہن پیراں دے مزاج تے فرعوناں تو ہی اُتے آپ اندازہ کرے صاحبزادے جڑے پھر میرے علی شاہ صاحب دے آستانے دے اس ٹائم ہو فرعون دے اندر کی آکڑ ہونی جڑی انہاں دی آکڑ ہے، صاحبزادے آ گئے نا جی، مزاج بدل گئے۔ البتہ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ مذہبی پیشواؤں کا جو ہے نا جی انشاءاللہ تفصیل سے پھر میں اسی دوران میں عرض کروں گا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کا حکم دیا۔ صرف آپ نے کافروں کے ساتھ نہیں لڑنا، آپ نے منافقوں کے ساتھ بھی جنگ کرنی۔ منافقوں یہ جو اندر بیٹھا ہے نا جی، بڑا منافق اندر جڑا بیٹھا ہے، شیطان نفس جڑا بیٹھا ہے، اس دن آج جڑی ہے نا جی جنگ یہ بھی بڑی ضروری۔ مسلمانوں کو اپنے جہاد میں کافروں سے مدد دینے کی ممانعت کی ہے، اور کفار اور منافقین کے لیے استغفار کرنے سے منع فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نماز جنازہ پڑھانے سے منع فرما دیا۔ محبوب کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا، کسی کافر سے مدد نہیں لینی، کسی منافق سے مدد نہیں لینی، وہ حرام خور تمہارے راز دوسروں کو بیچ دے۔ پاکستان کی جتنی بھی خفیہ ایجنسیاں ہیں، انہوں نے جو جاسوس پکڑے وہ کیڑے جاسوس؟ پاکستان رہن والے، پاکستانی شہریت حاصل کرنا، نمک بھی پاکستان دا کھانے نے، حرام خوری بھی پاکستان کے خلاف کر۔ اس دور میں بھی ایسا ہی تھا، کلمہ بھی حضور کا پڑھتے تھے اور سازشیں بھی حضور کے خلاف کرتے تھے۔ کلمہ پڑھ کے بھی ایمان انہاں دے سینیاں دے اندر نہیں گیا۔ گزشتہ امتوں کی مثال بیان کی گئی، جن بھی لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کی، اللہ نے ان کے ناموں کو اونچا رکھا، اور جنہوں نے مخالفت کی ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اور پھر یہ ایک بڑا اہم مضمون، جن منافقوں نے مسجد زرار بنائی تھی ان کی بدنیتی کا ذکر فرمایا، اور مسجد قباء اور مسجد نبی کی فضیلت بیان کی گئی۔ حضرت صاحب مسجدہ بکھریاں ہوندیاں نے، ہر مسجد ایک جیسی نہیں ہوتی، اور یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ ایسی بھی مسجدیں ہیں جن کے اندر سوائے حضور کی گستاخی کے، مسلمانوں کے خلاف بکواسات کے، اسلام کے خلاف، اولیاء اللہ کے خلاف، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے خلاف، بالخصوص آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلاف بکواسات کے علاوہ، بدعقیدگی کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا جاتا۔ اور ایسی مسجدیں بھی ہیں جن کے اندر عشق رسول، تقوی، ایمان، پرہیزگاری کا سبق دیا جاتا ہے۔ ہاں جی، حضرت دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر کچھ بھی ہے وہ سب کچھ بیکار ہے۔ حضور کا دامن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب بیکار، سب بیکار، سب بیکار۔
اور حضور کا دامن ہے اور پلے کچھ بھی نہیں. میں کہتا ہوں ساری کائنات کی نعمت ہے آپ کے پاس. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کی سچی نسبت نصیب فرمائے.